بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سورہ سجدہ کی آخری آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 26 سے 30 تک. فرمایا اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی امتوں کو ہلاک کیا. یمشون فی مساکنہم، اور یہ لوگ ان کے محلات میں، ان کے گھروں میں چلتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم بنجر زمین پر پانی چلاتے ہیں. فنخرج به زرعا، اور اس سے کھیتی نکالتے ہیں. تأکل منه انعامهم وانفسهم، جس سے ان کے چوپائے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں. ویقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ جو فتح کا دن یعنی فیصلے کا دن کب ہوگا. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. فاعرض عنهم وانتظر، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو خاص کر دعوت فکر دی ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سابقہ انبیاء کی جو امت ہیں انہوں نے جب اس نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ تھا کہ ان کو غرق کرنا، ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کرنا. تو ان کو یعنی کفار قریش کو، کفار مکہ کو اللہ نے یہ دعوت فکر دی ہے. کیا ان لوگوں کو اس بات سے رہنمائی نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی؟ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ کتنے ہی جو پہلے بستی والے ہیں، زمانے والے، ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور یہ لوگ ان کے محلات سے گزرتے ہیں. یعنی خاص کر مکہ کے جو کافر تھے وہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے تھے، تو راستے میں ان کے یہ محلات آتے تھے، قوم عاد، قوم سمود. تو یہ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان کو خود نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی. تو گویا کہ اس میں ایک قسم کی وارننگ بھی ہے کہ تم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراؤ گے، اس کو قبول نہیں کرو گے، تو تمہاری بھی جو ہے یہی حالت ہو سکتی ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس چیز کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دعوت فکر دی. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح ہم بنجر زمین پہ پانی کو چلاتے ہیں، یعنی زمین بالکل مردہ ہے، بنجر ہے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو سیراب کرتا ہے، یا تو نہر کے ذریعے سے، یا چشمے کے پانی کے ذریعے سے،
یا آسمان سے بارش نازل کر کے بارش کے پانی کی صورت میں، یا اسی زمین کو چیر کر نیچے سے سینکڑوں فٹ نیچے سے پانی کو اوپر لا کے اسی یعنی مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس زمین سے مختلف قسم کی کھیتیاں، مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل فروٹ اور میوجات اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے گویا کہ یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی اسی کو کھاتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کا جو ہے اصل دار و مدار اسی زمین کے اوپر سے اگنے والی چیزوں پر ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دیکھتے تو ہیں یہ لوگ، ان کو نظر تو آ رہے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے، غور و فکر کی نیت سے دیکھے، اس نیت سے دیکھیں کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یعنی یہ کفار آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کا دن کون سا ہے، یعنی کس وقت فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سابقہ اقوام پر جو اللہ نے عذاب اتارے تھے، اس طرح کفار مکہ کو یہ ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام وارننگ دیتے تھے کہ اگر تم میری دعوت کو ٹھکراؤ گے تو ایک فیصلے کا دن ضرور آئے گا۔ تو وہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ یہ جو آپ ہمیں ہر وقت اس طرح ڈراتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کا دن کب ہوگا؟ تو آپ کہہ دیجئے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، یعنی جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس دن کافر اگر ایمان لانا چاہے تو ان کا ایمان اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح عذاب جب نازل ہو جائے، جب عذاب آنے لگ جائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اب میں مومن بن جاؤں گا، اب میں اسلام قبول کروں گا، تو اس وقت کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون بھی وہ جب غرق ہو رہے تھے پانی میں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا آل عالم، اب تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب فیصلے کا دن آ جائے گا، اس دن اگر تم ایمان لانا چاہو گے تو تمہارا ایمان جو ہے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی انتظار کریں گے۔ اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو وہاں پہ ہی فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔